السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اردو ادب سے متعلق ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس سے متعلق ہم نے بہت ساری ویڈیوز اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کیا ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی آج ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس میں آج ہم اردو اور اس کی اہم بولیاں اس سے متعلق بات کریں گے کہ اردو کی کچھ اہم بولیاں کیا کیا ہیں اور اس کی کیا تعریف اور اس کے اقسام وغیرہ کو ہم یہاں پہ پیش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے نئے احباب سے ہم یہ درخواست کریں گے کہ اگر انہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن انہیں وقت پہ مل جائے اور آپ اسے زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے دوستو، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ڈائلیکٹس، اردو اور اس کی اہم بولیاں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے یہاں پر بولی اور زبان دو لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس سے پہلے بھی ایک جگہ ہم نے پرانے ویڈیو میں کہیں پہ بات کی ہے کہ زبان جو ہے یہ ایک بڑی اکائی ہے، جبکہ بولی اس کی چھوٹی اکائی ہے۔ زبان میں ادبی تخلیق ہوتی ہے، جبکہ بولی میں ادبی تخلیق سے کا کام نہیں ہوتا ہے۔ تو زبان اور بولی کے درمیان جو فرق ہے، اس فرق کو ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ بولیاں ترقی کرتے کرتے زبان کا درجہ لے لیتی ہیں، اور کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ زبان بولیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ مجموعی دو فرق ہے کہ زبان ایک بڑی اکائی ہے، یہ بڑے پیمانے پہ ہے، بولا جاتا ہے جب اس کے اندر ادبی تخلیق کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور بولی جو ہے یہ بول چال کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، اس میں ادبی کام یا ادبی تخلیق کا کام نہیں کیا جاتا ہے۔ مزید کہ دوسرا فرق یہ ہے کہ بولیاں ترقی کرتے کرتے جب اس کے اندر ادبی تخلیق کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ زبان کا درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ زبان بولیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بولیوں کو مجموعی طور پہ تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تین طرح کی بولیاں ہوتی ہیں: لسانی بولیاں، سماجی بولیاں اور علاقائی بولیاں۔ اب یہ کیا ہے آگے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، لسانی بولیاں، جب کوئی زبان اپنے مرکز سے دور، مرکز سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے جو زبان کا مرکزی علاقہ ہے جہاں وہ زبان بولی جا رہی ہے نا، جیسے اگر جو ہماری اردو ہے تو اس کا مرکزی علاقہ دلی اور دہلی کے آس پاس کا جو علاقہ ہے یہ مرکزی علاقہ ہے، تو اس سے دور اگر کوئی زبان بولی جائے تو مرکز سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ وہ زبان جس جگہ بولی جاتی ہے وہ اس کا مرکزی علاقہ ہے، اس سے دور دراز کے علاقے میں۔ تو جب کوئی زبان اپنے مرکز سے دور مختلف لسانی ماحول میں بولی جاتی ہے تو اس سے لسانی بولیاں جنم لیتی ہے۔ مرکز جو ہے وہاں سے دور کسی ایسے علاقے میں وہ زبان بولی جا رہی ہے جہاں پہلے سے مختلف زبانیں، مختلف لسانیات موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان لسانیات یا ان زبانوں کا اثر اس دور بولی جانے والی زبان پہ پڑے گا، تو اس سے جو بولی نکل کر آئے گی اسے ہم لسانی بولیاں کہتے ہیں۔ چنانچہ اردو کی لسانی بولیاں کیا کیا ہے؟ پنجابی اردو، کشمیری اردو، کلکتہ اردو، ممبئیہ اردو۔ ٹھیک ہے، چونکہ کلکتہ، ممبئی وغیرہ یہ اردو زبان کا مرکز نہیں ہے، یہ یہاں سے دور جو ہے کلکتہ جہاں بنگال کے اندر بنگالی کے اثرات ہیں، ممبئیہ جہاں ایک طرح سے مہاراشٹری وغیرہ کے اثرات ہیں، تو ایسے علاقے میں اردو زبان بولی جا رہی ہے، اور اس اردو زبان پہ وہاں کی علاقائی زبان کا جو اثر پڑتا ہے، اس اثر کی وجہ سے جو ایک بولی وجود میں آتی ہے اسے ہم لسانی بولی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں سماجی بولیاں۔ سماجی بولیاں، اس میں نسلی امتیاز کا مطلب جو آپس میں نسلی فرق ہوتا ہے نا، طبقاتی فرق، جیسے طبقاتی فرق جو ہوتا ہے عوام کے درمیان، امیر غریب طبقہ، اسی طریقے سے پڑھا لکھا طبقہ، ناخواندہ طبقہ، اس طریقے سے جو طبقاتی فرق ہوتے ہیں وہ پیشوں، تو اس میں نسلی امتیاز، طبقاتی فرق اور پیشوں، جو انسان پیشہ اختیار کرتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر، تو ہر ایک کی بولنے کی زبان تھوڑی سی پیشہ وارانہ طور پہ مختلف ہوتی ہیں۔ تو پیشوں کے علاوہ دوسری سماجی نوعیتوں، مثلا تعلیم، جنس، عمر وغیرہ کے اثرات بھی زبان پہ پڑتے ہیں۔ یعنی سماجی بولیوں کے اندر نسلی امتیازات، طبقاتی فرق، پیشوں، اس کے علاوہ دوسری نوعیتوں مثلا تعلیم، جنس، عمر وغیرہ کے اثرات بھی زبان پہ پڑتے ہیں، اور اس اعتبار سے
اردو کی لسانی ساخت میں جو تبدیلی آتی ہے اسے سماجی تبدیلی یا سماجی بولی کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تعلیم یافتہ طبقہ اور مزدور طبقہ کی زبان میں فرق ہوگا. اسی طریقے سے ایک پیشہ سے دوسرے پیشہ کے جو لوگ ہوں گے ان کے زبان میں فرق ہوگا، ان کے بولنے کے انداز میں تھوڑا سا فرق ہوگا، کچھ ان کی پیشہ ورانہ بولی ہوں گی. تو اس اعتبار سے جو زبان پہ اثر پڑتا ہے اور اردو زبان کے ساخت میں جو تبدیلی آتی ہے اسے سماجی تبدیلی یا سماجی بولی کا وجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کلکتیا اردو، بمبئیا اردو، کرخنداری اردو وغیرہ اس کی مثال ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے علاقائی بولیاں. جب اردو بولنے والے مرکز سے دور کسی اور علاقے میں منتقل ہو جاتے ہیں یا ہجرت کر جاتے ہیں یا جغرافیائی اعتبار سے ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں، مرکز سے دور چلے جاتے ہیں، اب مرکز سے دور جانے کے بعد اور اردو پر اس علاقے کی زبان کے اثرات کے تحت جو تبدیلیاں آتی ہیں انہیں علاقائی بولی کہا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ جب اردو بولنے والے کلکتہ، حیدرآباد، ممبئی، گجرات، سری نگر وغیرہ میں جا کر بسے اور تو اب ان علاقوں کے اثرات سے جو تبدیلیاں ہوں گی وہ علاقائی بولیوں کے ذیل میں آئیں گی. ٹھیک ہے، تو ایسی تبدیلیوں کو علاقائی بولیوں کے زمرے میں رکھا جائے گا اور وہ علاقائی بولیاں کہلائیں گی. ٹھیک ہے، اس کی مثال بھی وہی آئے گی، کیا نام ہے، کلکتیا اردو، بمبئیا اردو، یا اسی طرح سے گجراتی اردو وغیرہ، یہ ساری علاقائی بولیاں ہیں. اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، کیا کہ مثال اگر دیکھیں تو لسانی بولیوں کے اندر بھی کلکتیا اردو، بمبئیا اردو کی مثال آ رہی ہے. پنجابی اردو کی سماجی بولیوں کے اندر بھی جو ہے کلکتیا اردو، بمبئیا اردو، کرخنداری اردو. علاقائی بولیوں کے اندر بھی اگر دیکھیں تو کلکتہ کے اندر جو علاقائی طور پر بولی جا رہی ہے وہ کلکتیا اردو. تو مثال کے اندر ہم ان تمام بولیوں کو لے رہے ہیں لیکن فرق جو ہے الگ الگ بولیاں ہیں، لسانی بولیاں، سماجی بولیاں اور علاقائی بولیاں. تو اس کو سمجھنے کے لیے کہ آخر ایسا کیوں ہے تو یہ نوٹ ہم نے اس لیے کریٹ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بولی کو جو ہم بولی بولتے ہیں تو وہ زبان پہ جو دوسرے جو اثرات پڑتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک نئی بولی وجود میں آتی ہے، تو اس کے پیچھے جو اسباب ہوتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی سبب ہو، بلکہ ملٹیپل ریزنس بھی ہو سکتے ہیں، مختلف جو ہے اسباب بھی ہو سکتے ہیں. کسی بولی کے لسانی، سماجی یا علاقائی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان وجوہات میں سے کسی ایک کی وجہ سے وجود میں آئی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بولی لسانی ہے تو وہ سماجی نہیں ہو سکتی، اگر کوئی بولی سماجی ہے تو وہ علاقائی نہیں ہو سکتی، ہے نا. لسانی، سماجی، علاقائی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بولی ان تینوں میں سے کسی ایک وجہ سے وجود میں آئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے وجود میں آنے کے مختلف عوامل اور وجوہات بھی ہو سکتے ہیں. مثلا کوئی بولی لسانی ہو یعنی لسان اور علاقائی بولی بھی ہو سکتی ہے وہ. اسی طریقے سے کوئی بولی سماجی ہو اور علاقائی بھی ہو سکتی ہے، یعنی سماج اور علاقہ دونوں وجہ سے اردو میں تبدیلی آئی اور یہ بولی بن گئی. تو وہ سماجی بولی کے اندر بھی وہ آئے گا اور علاقائی بولی کے اندر بھی آئے گا. علاقائی بولی کے اندر اس وجہ سے آ جائے گا بھائی یہ مرکز کے علاقے سے دور کسی علاقے میں بولی جا رہی ہے اور اس وجہ سے اس کے اندر تبدیلی ہے، علاقائی بولی بھی ہے. اسی طریقے سے سماجی بولی میں جو ہے اس لیے کہ بھائی اس کے اندر جو تبدیلی ہوئی ہے وہ سماجی سطح پر بھی تبدیلی ہوئی ہے، اس لیے سماجی بولی کے اندر بھی وہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اس وجہ سے ان چیزوں کو سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے. آگے ایک چیز دیکھیں، انشاءاللہ خان شاہ کی ایک تصنیف ہے دریائے لطافت جو انہوں نے 1803 میں لکھی تھی. ٹھیک ہے، اس کے اندر انہوں نے دہلی کی بولیوں پہ کام کیا ہے. تو ایک طرح سے یہ دیکھیں کہ دہلی کی بولیوں پر جو سب سے پہلا کام ملتا ہے وہ آپ کو دریائے لطافت کے اندر ملتا ہے جو انشاءاللہ خان شاہ کی تصنیف ہے. ٹھیک ہے، اس آگے دیکھیں اوپر ایک بات آئی تھی کرخنداری اردو. تو کرخنداری بولی یا کرخنداری اردو کہاں بولی جاتی ہے، یہ کس علاقے میں بولی جاتی ہے، یہ وہ تھوڑا سا سمجھنا ہے. تو کرخنداری کا مطلب کارخانہ وغیرہ کے اندر بولے جانے والی زبان یا بولی. تو کرخنداری بولی کا علاقہ دارالسلطنت دہلی اور بطور خاص جامع مسجد کے آس پاس کا علاقہ ہے، چونکہ وہاں کے اندر جو اس علاقے میں جو کارخانے وغیرہ کے اندر کام کرنے والے ورکرز دور دراز سے آئے ہوئے جو علاقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر جو آپس کی بول چال کی جو زبان ہے ایک طریقے سے اسے کرخنداری بولی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن
کرخنداری بولی بولنے والوں کی نئی نسل جو ہے وہ اب پنجابی اور ہندی سے متاثر نظر آتی ہے، لہٰذا اب ان کی بولی کو خالص کرخنداری بولی بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال کس علاقے میں بولی جاتی تھی؟ دارالسلطنت دہلی اور بطور خاص جامع مسجد کے آس پاس کے علاقے میں بولی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے اردو کی بولی کلکتیا اردو، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ بنگال میں اردو کو اکبر کے عہد میں باقاعدہ فروغ ملا، اکبر کے عہد میں باقاعدہ بنگال کے اندر اردو کو فروغ ملا، ٹھیک ہے۔ 16ویں صدی کے آخر تک پہنچتے پہنچتے اردو ایک زبان کی حیثیت سے وہاں راج ہو چکی تھی۔ پھر آگے چل کر کے اردو میں آپ کو 1800 میں جو ہے قائم کردہ، پھر 1800 عیسوی میں قائم کردہ فورٹ ولیم کالج نے گلکرسٹ کی سرپرستی میں اردو کے فروغ میں اہم رول ادا کیا، ٹھیک ہے۔ تو اردو وہاں تھی، اکبر کے عہد میں ہی آ چکی تھی، اور فورٹ ولیم کالج کے تھرو بھی اردو میں بہت سارا کام وہاں ہوا، لیکن وہاں بنگال میں بول چال کی جو اردو تھی اس پر بنگلہ زبان کے اثرات پڑے، اور یہ اثرات اردو کے تلفظ، قواعد اور لغت غرض تینوں سطح پہ محسوس کیے جاتے ہیں۔ تو بنگال کے اندر جو بولے جانے والی اردو ہے، بول چال کی اردو، اس پہ وہاں کے بنگلہ کے اثرات نظر آتے ہیں، بطور خاص تلفظ میں، قواعد میں اور لغت میں، تینوں سطح پہ محسوس کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے ایک خاص قسم کی جو بولی وجود میں آئی اسے کلکتیا بولی یا کلکتیا اردو کہتے ہیں۔ مثال دیکھیں، جیسے عربی فارسی کے مصمتیں جو ہیں قاف، فا، زا، خا اور غین، یہ بالترتیب یہ جو عربی فارسی کے مصمتیں ہیں، خاص عربی فارسی کے مصمتیں ہیں، یہ کلکتیا اردو میں قاف کاف بن جاتا ہے، فا یہ پھے بن جاتا ہے، زا جو ہے وہ جیم کی طرح تلفظ کیا جاتا ہے، خا کو کھے کی طرح تلفظ کیا جاتا ہے، غین کو گاف کی طرح تلفظ کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ بالترتیب یہ عربی فارسی کے مصمتیں ہیں، یہ کلکتیا اردو میں کاف، پھے، جیم، کھے اور گاف میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اس طرح سے وہ تلفظ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے واو کو با میں تبدیل کیا جائے، جیسے تصویر کو تصبیر بولیں گے، تلوار کو تلبار بولیں گے، جلوہ کو جلبہ بولیں گے، جلنا نہیں جلبہ، ٹھیک ہے، جلبہ، ٹھیک ہے، جلبہ بولیں گے۔ اسی طرح سے لفظ کے آخر میں مصمتی خوشوں کو توڑ دیا جاتا ہے یا آخری مصمتوں کو گرا دیا جاتا ہے۔ لفظ کے آخر میں جو مصمت ہوتے ہیں، مصمت کے خوشوں کو یا تو توڑ دیا جاتا ہے، اس مصمت کے آخری خوشے کو گرا دیا جاتا ہے۔ جیسے گوشت ہے تو تا کو گرا دیں گے، گوشت بولیں گے، گوشت۔ عشق ہے تو عشق کے جتنے مصمت ہیں سب کو توڑ دیا، الگ ہی طرح سے چینج کر دیا، عشق بولیں گے، عشق، عین الف سے، شین سین سے، اور قاف کاف سے ٹوٹ کر بدل گیا۔ چاند کو چاند بولیں گے۔ تو اس طریقے سے بھی وہاں تبدیلی ہوتی ہے وہاں کے اپنے کلکتیا اردو کے لہجے میں۔ طویل مصمتوں کو مختصر کر دیا جاتا ہے، یہ دکنی کے اندر بھی ہوتا ہے، جیسے آسمان کو اسمان، دوسرا کو دوسرا۔ مصمتوں میں ادغام بھی کر دیا جاتا ہے، مثلا یعنی ملا دیا جاتا ہے، جیسے اتنا کو اتا بولیں گے، جتنا کو جتا بولیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کچھ لسانی طور پہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہاں کلکتیا اردو میں وہ یہ ہیں یہاں پہ۔ اس طرح سے دکنی اردو کے اندر دیکھیں، یہ بھی دکنی اردو، یہ بھی اردو کی بدلی ہوئی ایک شکل ہے۔ یہ آندھرا پردیش، کرناٹک اور مہاراشٹر وغیرہ کے صوبوں میں بولی جاتی ہے۔ کہاں؟ آندھرا پردیش، کرناٹک اور مہاراشٹر کے صوبوں میں بولی جاتی ہے۔ اب کہنا ہے آندھرا پردیش اور کرناٹک جو ہے یہ میں دراوڑی خاندان کی زبان تیلگو اور کنڑ بولی جاتی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ اردو بھی بولی جاتی ہے۔ تو آندھرا پردیش اور کرناٹک میں دراوڑی خاندان کی زبان تیلگو اور کنڑ کے ساتھ اردو بولی جاتی ہے، جبکہ مہاراشٹر میں مراٹھی جو کہ خود ہند آریائی زبان ہے تو مراٹھی کے ساتھ اردو بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دراوڑی خاندانوں کے بیچ اردو زبان کے اوپر جو تیلگو اور کنڑ کے اثرات پڑے ہیں، اس سے ایک لہجہ وجود میں آیا، ایک بولی وجود میں آئی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے مہاراشٹر کے اندر مراٹھیوں کے ساتھ جو بولے جانے والی اردو ہے، اس میں اس کے لہجے اور اس کی بولی میں جو تبدیلی آئی وہ دکنی اردو ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان علاقائی زبانوں کے اثرات جو اردو پہ پڑے، ان سے ہی اردو کی ایک مختلف شکل ابھر کر سامنے آئی جسے دکنی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چنانچہ دکنی اردو کی کچھ اپنی خصوصیات بھی ہیں،
دکنیات اردو کی دکنی اردو کے لسانی خصوصیات کے اندر ہم نے اس پہ تھوڑی تفصیل سے بات کی ہے، ایک الگ سے ویڈیو بنا رکھی ہے، پھر بھی ایک دو ایگزامپل یہاں پہ دیکھ لیں. جیسے قاف دکنی میں خا سے بدل جاتی ہے کیونکہ قاف کا تلفظ نہیں ہے وہاں. غین کو گاف سے بدل دیا جاتا ہے. دکنی میں صفت کی بھی جمع بنائی جاتی ہے. دکنی میں فعل ہمیشہ فاعل کے مطابق آتا ہے، اور زمانہ فعل زمانہ جنس اور تعداد کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. نوٹ دکنی سے متعلق مزید خصوصیات جو ہے دکنی اردو کے لسانی خصوصیات والے ویڈیو میں دیکھیں، ہم نے اس موضوع سے متعلق ایک ویڈیو بھی بنا رکھا ہے. آگے اردو کی مزید چند بولیاں جن کی شناخت کی گئی ہے وہ یہ ہیں. دکنی اوپر آ گیا. دکنی کو دکھنی بھی بولتے ہیں اور دیسیا بھی بولتے ہیں. مرگام تو دکھنی، دیسیا اور مرگام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہ زبان دکن بھارت میں بولی جاتی ہے جیسا کہ اوپر ہم نے بات کی. اسی طرح سے ایک بولی ہے ریختہ، اردو بولی ریختہ. اردو کے لیے جو لفظ ہندوی کا استعمال ہوا ہے تو ہندوی کے بعد اردو کا دوسرا مقبول نام ریختہ ہے. ہندوی سب سے پہلے بولا جاتا تو یہ سب سے مقبول ہے اول نمبر پہ. دوسرا جو ہے ریختہ بہت مقبول ہے. اب ریختہ کے لفظی معنی کیا ہے؟ تو لغت میں ریختہ کے متعدد معنی ہیں، مثلا بننا، ایجاد و اختراع کرنا، نئے سانچے میں ڈھالنا اور موضوع کرنا، اور اس طرح سے پریشان و گری پڑی چیز وغیرہ. ٹھیک ہے. آب حیات میں محمد حسین آزاد لکھتے ہیں کہ مختلف زبانوں نے اسے ریختہ کیا ہے، جیسے دیوار کو اینٹ، مٹی، چونا، سفیدی وغیرہ پختہ کرتے ہیں، یا یہ کہ ریختہ کے معنی ہے گری پڑی پریشان چیز. تو ریختہ کے جو معنی زیادہ مشہور ہیں وہ یہی ہے، گری پڑی اور پریشان چیز. چونکہ جس زمانے میں یہ زبان بولی گئی اس زمانے میں فارسی کا چلن تھا، اور یہ ریختہ کو ادبی تخلیق کے لیے موضوع نہیں تسلیم کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. پھر بھی کچھ لوگوں نے اس میں ادبی تخلیقات کی، شعر و شاعری کی، پھر یہ دھیرے دھیرے ترقی کی. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس کو ریختہ کہا جاتا تھا. لیکن شروعات میں ریختہ کا استعمال بالکل الگ معنی میں ہوا ہے. کس معنی میں استعمال ہوا شروعات میں؟ مقامی راگوں اور فارسی، جو مقامی راگ تھی، مقامی راگوں اور فارسی کو ملا کر ہندوستانی موسیقی میں جو اختراع وجود میں آئی اس کو ریختہ کہا گیا. تو شروعاتی طور پہ ریختہ مقامی راگ اور فارسی کے جو دھن ہوتے ہیں ان کو ملا کر جو ایک نیا موسیقی میں جو اختراع وجود میں آئی، ایک نئی چیز جو وجود میں لائی گئی، اس کو جو ہے ریختہ کہا گیا ہے. اسی لیے مختلف زبانوں اور بولیوں کے امتزاج کی وجہ سے استعارتاً اردو کو بھی ریختہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آگے زبان کے لیے ریختہ کا لفظ جو ہے شہنشاہ اکبر کے عہد میں غالباً پہلی بار استعمال ہوا ہو. تو ریختہ کا لفظ جو ہے سب سے پہلے کس کے زمانے میں استعمال ہوا ہوگا؟ اکبر کے عہد میں. مگر یہ استعمال صرف شاعری تک محدود تھا. ریختہ جو ہے کا لفظ جو صرف شاعری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. عام بولی جانے والی زبان یا نثری کاوشوں کے لیے جو زبان تھی اسے ہندی یا ہندوی ہی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. یا ہندی ہی کا استعمال ہوتا تھا، ریختہ کا استعمال نہیں ہوتا تھا. یہ اصطلاح خاص قسم کی شاعری کے لیے مستعمل تھا. ٹھیک ہے. لیکن کچھ عرصے بعد ریختہ کا لفظ تمام شاعری کے لیے مقبول ہو گیا. بیشتر قدیم شعراء نے شاعری یا اردو زبان، کس کے لیے دیکھیے، شاعری یا اردو زبان. ٹھیک ہے. تو بیشتر قدیم شعراء نے شاعری یا اردو زبان کے لیے ریختہ کا لفظ استعمال کیا. دو معنی میں استعمال کیا، شاعری کے لیے بھی اور اردو زبان کے معنی میں بھی ریختہ کا استعمال ہوا ہے. چنانچہ شاہ حاتم، قائم، چاندپوری، مرزا قتیل، میر تقی میر، سودا، مصحفی، سوز اور جرأت سے مرزا غالب کے وقت تک سبھی کے کلام میں یہ لفظ ملتا ہے اور سبھی نے اسے شاعری کا مترادف جانا ہے. بقول غالب ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے ریختہ کا لفظ استعمال ہوا جو شاعری کا مترادف ہے، یعنی تم ہی شاعری نہیں کرتے ہو. پتہ چلا ہے کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا جس کی شاعری بہت مشہور تھی. تو ریختہ شاعری کے مترادف کے طور پہ استعمال ہوا ہے. اس طرح سے کھڑی بولی یا کھری بولی، اس کو جو ہے دہلوی، کوروی اور ہندوستانی بولی بھی کہا جاتا ہے. یہ دہلی کے قرب و جوار، مغربی اتر پردیش، جنوبی اتراکھنڈ وغیرہ کے علاقے میں بولی جاتی ہے. اس بولی کو کھری بولی یا صرف کھری بھی کہا جاتا ہے. کھری بولی یا صرف کھری بھی کہتے ہیں، کھری بھی کہا جاتا ہے. اس بولی کو معیاری اردو
اور باعث فخر اردو بھی مانا جاتا ہے. تو گویا کہ کھڑی بولی جو ہے اسی کو معیاری اردو اور باعث فخر اردو مانا جاتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی ہے نا. انشاءاللہ اردو اور اس کی اہم بولیاں اس سے متعلق جو جانکاری تھی وہ ہم نے دی ہیں، اور اس سلسلے میں جو کچھ نوٹس تھے، امید ہے کہ یہ نوٹس آپ کے لیے بہت ہی مفید اور معاون ثابت ہوں گے. انشاءاللہ پھر جلد ہی کسی اگلے ویڈیو میں ملیں گے. ہماری یہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو اسے شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز اسے سبسکرائب کر لیں. ٹھیک ہے دوستو، پھر جلد ہی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. پھر جب تک خوش رہیں، خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.